Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point. I am Mohammad Shafiq. A remote beginning. داؤد کمال کی ایک پوئم ہے. یہ آپشنل پیپر ہے انگلش پارٹ 2 کا, جس کا مٹیریل اویلیبل نہیں ہے. میں نے بڑی مشکل سے اس کو ارینج کیا ہے. اس میں سیلیبس میں 2 ناولز, 2 ڈراماز اور کچھ پوئمز شامل ہیں. داؤد کمال کی ایک پوئم ہے ریموٹ بگننگز, یعنی ایک عجیب و غریب ویران ٹیڑھی میڑھی سی ٹیڑھا میڑھا سا آغاز. اس کی سمری کریٹیکل اپریسیشن پہ میں بات کروں گا اردو ترجمے کے ساتھ تاکہ اسٹوڈنٹس کو آسانی ہو. اس کو آپ ایسے ہی لکھیں پیپر میں جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے. آئی ہوپ کہ اس کے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے. پیپر بہت آسان ہے اور اس کے اوپر مزید کنفیوز رہنے کی ضرورت نہیں ہے. طلباء کو اگر مٹیریل اویلیبل نہیں ہے اس پہ فوکس کریں. داؤد کمال کی پوئم ریموٹ بگننگز آئیں, اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں جو بچوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. ریموٹ بگننگز کریٹیکل اپریسیشن. یہ نظم جو ہے یہ داؤد کمال نے لکھی ہے جنگ کے اثرات کے بارے میں. آئیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. دا پوئٹ از ڈسکرائبنگ دا افیکٹس آف وار. شاعر بیان کرتا ہے جنگ کے اثرات اوور دا لائفز آف پیپل, لوگوں کی زندگیوں کے اوپر. ہی از ڈسکرائبنگ دیٹ دس نائٹ ول کولیپس. وہ بیان کرتا ہے کہ یہ رات بھی کولیپس گزر جائے گی. انڈر دی برڈن آف دا لاسٹ نائٹ ایز ویل, پچھلی رات کے وزن کو لے کر. دا سائز اینڈ مونس, سائز میناہیں اینڈ مونس اور لوگوں کا کراہنا, آر میکنگ دا نائٹ مچ ہیویئر ٹو پاس. رات کو زیادہ وزنی کر رہا ہے کہ وہ گزرے. وائل ڈسکرائبنگ دا ہیوکس آف وارز, ہیوک کہتے ہیں تباہی, جنگوں کی تباہی بیان کرتے ہوئے. دا پوئٹ سیز, شاعر کہتا ہے, دیٹ دی افیکٹس آف وار آر بوتھ فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل, کہ جو جنگوں کے اثرات وہ جسمانی بھی ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل اور نفسیاتی اور ذہنی بھی ہوتے ہیں. ہیومن سوسائٹیز آر ڈیپلی افیکٹڈ بائی وارز. انسانی معاشرے جنگوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ایز ریزیڈینشیل ایریاز, رہائشی علاقے, پبلک انفراسٹرکچرز, عوامی ڈھانچے جو ہوتے ہیں, یعنی ہاسپٹل, لائبریریز, اسکولز, کالجز وغیرہ, ہاسپٹلز, اینڈ دا ویری بیسز آف ہیومن ایگزسٹنس, اور جو بنیاد ہوتی ہے انسان کے وجود کی, آر ڈسٹرائڈ, وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. پیپل فیس مینی ہارڈ شپس اینڈ چیلنجز ٹو میٹ دیئر بیسک نیڈس. لوگ سامنا کرتے ہیں بہت سی مصیبتوں کا اور چیلنجز کا اپنی روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. وار برنگس انٹولڈ میزریز, نہ بیان کی گئی تکلیفیں لے کے آتی ہے جنگیں. ایز ویل ایز اے پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل انسٹیبلٹی, سیاسی اور معاشی عدم استحکام بھی لے کے آتی ہے. پیپلز لائفز اینڈ ڈیلی ایگزسٹنس کم انڈر تھریٹ, لوگوں کی زندگیاں اور روزمرہ کا وجود ان کا جو ہے وہ انڈر تھریٹ آ جاتا ہے, اس کو دھمکی ملنا شروع ہو جاتی ہے, وہ ڈر اور خوف میں رہتے ہیں. دی پوئٹ فردر ایکسپلینس, شاعر مزید وضاحت کرتا ہے, دیٹ دا افیکٹس آف وارز آر ڈیواسٹیٹنگ, کہ جنگ کے اثرات بڑے تباہ کن ہوتے ہیں. اینڈ کٹس اکراس آل اسفیئرس آف لائف, اور زندگی کے ہر دائرے کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. بی اٹ سوشل, چاہے یہ معاشرتی دائرہ ہو, اکنامک معاشی ہو یا ماحولیاتی ہو. ویئر ایز دا موسٹ ایپرنٹ افیکٹس انکلیوڈ دا ڈسٹرکشنز آف دا انوائرمنٹ, جہاں تک کہ بظاہر جو اثرات ہوتے ہیں جنگوں کے اس میں شامل ہے تباہی, ماحول کی یعنی جائیداد کا نقصان, اینڈ ڈسپلیسمنٹ آف پیپل, لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. دیر آر نیومرس ادر افیکٹس, اور بھی کافی اثرات ہیں, دیٹ وار ہیز آن دا لائفز آف پیپل, جو جنگوں کے لوگوں کی زندگیوں پر ہوتے ہیں. دا پوئٹ سیز دیٹ دا لاس آف دا ہیومن لائف از امنگ دا ورسٹ امپیکٹس آف وار. شاعر یہ کہتا ہے کہ جو انسانی زندگی کا نقصان ہے وہ جنگوں کے اثرات میں سب سے بڑھ کر ہے. ڈیورنگ وارز, جنگوں کے درمیان, ہائی نمبر آف کیجویلٹیز, بہت سے واقعات فرام بوتھ دا ملٹری اینڈ سویلین پاپولیشنز آر ریکارڈیڈ. فوجی اور معاشرتی, سویلین کہتے ہیں شہری آبادی کے واقعات ریکارڈ کیے جاتے ہیں. سروائیورز آف وار سفر فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل افیکٹس. سروائیورز کہتے ہیں بچ جانے والے جنگ سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں جسمانی اور ذہنی اثرات کا, وچ کوڈ بی لانگ لاسٹنگ ان نیچر, جو ان کی فطرت میں کافی دیر تک رہتے ہیں, لانگ لاسٹنگ. بوتھ سویلین اینڈ بیلیجرنٹس, دونوں یعنی شہری اینڈ بیلیجرنٹس کہتے ہیں جنگ میں شامل جو حکومت ہوتی ہے. میں سفر فزیکل, وہ بھی جسمانی طور پر مبتلا ہوتی ہے. ان کیپیسیٹیشنز, گنجائش کے لحاظ سے, ایز اے رزلٹ آف وار, جنگ کے نتیجے کے طور پر. پوسٹ ٹریومیٹک سٹریس کہتے ہیں چوٹ کا جو دباؤ ہوتا ہے انسان, چوٹوں کا دباؤ جو ہوتا ہے انسان کے اوپر. ڈس آرڈر از ون آف دا موسٹ کامن سائیکولوجیکل کنڈیشنز, یہ ایک بہت بڑی یعنی ڈس آرڈر, بے ترتیبی ہو جاتی ہے ذہنی طور پر انسانوں کے اندر, انسانوں کی حالت میں. ڈائگنوسڈ, اس کی تشخیص کی گئی ہے امنگ پوسٹ وار وکٹمز کے, خاص طور پر
جو لوگ جنگ کے بعد ہوتے ہیں، پوسٹ وار وکٹمس جو جنگ کا شکار ہوتے ہیں پوسٹ وار اور اس کے بعد بچ جاتے ہیں، ان کے اوپر چوٹوں کا یا پریشانیوں کا ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے. ادر مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز انکلیوڈ ڈپریشنس، اور دوسری جو ذہنی صحت کی حالتیں ہوتی ہیں جس میں دباؤ ہے، ڈپریشن، انسومانیا، نیند نہ آنا ہے، اینڈ انزائٹی ڈس آرڈرز، اور انسانی ذہن جو ہے وہ فکر میں بے ترتیب رہتا ہے، سوچنے میں بے ترتیب ہو جاتا ہے. دا پوئٹ فردر ایکسپریسز ہز پوائنٹ اینڈ سیز، وہ مزید اپنے نقطے کو وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے دیٹ ڈیورنگ وار ایز اے رزلٹ آف دا اکنامک ڈکلائن، معاشی زوال تو آ ہی جاتا ہے. پیپل سفر فرام پاورٹی اینڈ، لوگ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں. مال نیوٹریشنز کہتے ہیں مکمل غذائی چیزیں نہ ملنا، یعنی غذائیت کا فقدان ہو جاتا ہے. کنٹریبیوٹنگ ٹو دا انٹینس ہیومن سفرنگ، یہ چیز حصہ ڈالتی ہے شدید انسانی تکلیف میں. اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ جابس، نوکری تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لیو آر نارمل ڈے ٹو ڈے ایگزسٹنس، اور اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. پاپولیشنز آر ڈسپلیسڈ، آبادیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. اینڈ ہیو ٹو کانسٹنٹلی موو اباؤٹ فار سیڈنٹی، سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے آبادیوں کو ادھر ادھر حرکت کرنا پڑتی ہے. سم آر اسکیئرڈ ایموشنلی، کچھ جذباتی طور پر اسکیئرڈ، خوفزدہ ہوتے ہیں. اینڈ فزیکلی فار لائف، زندگی کے لیے جسمانی طور پر بھی. دا پوئٹ ٹاکس دیٹ ویئر ون شوڈ سیک فار ونس انہیریٹنس، شاعر پوچھتا ہے کہ کہاں سے جا کے سیکھ کوئی تلاش کرے ونس انہیریٹنس، اپنی وراثت کو. ایز اٹس آل لاسٹ، کیونکہ یہ سب تو گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے. ان دا کویگمائر، کویگمائر کہتے ہیں دلدل کو. کس چیز کی دلدل؟ آف بلڈ شیڈ، خون ریزی کی دلدل میں. دیر از اسٹل ہوپ، لیکن ابھی بھی ایک امید ہے. اور وہ امید کیا ہے؟ دیٹ دا تھنگس کین گیٹ بیٹر، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ایز دا ڈریمز آر دا ہوپ فار اینی ون، کیونکہ خواب جو ہے وہ امید ہوتے ہیں کسی کے لیے. اف سم ون ڈریمز اباؤٹ دا بیٹرمنٹ، اگر کوئی بہتری کے بارے میں خواب دیکھتا ہے، دین ڈیفینیٹلی ہی ول ہیو اے بیٹر لائف، تو پھر یقیناً اس کے لیے ایک بہتر زندگی ہوتی ہے ان فیوچر، مستقبل میں. سو ہیومن مسٹ اوائڈ وار ایٹ آل کاسٹ، ہر قیمت پر انسانوں کو جنگوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دا اونلی وے وی کین پروٹیکٹ آور لائفز، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم محفوظ کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں کو. اینڈ انشور اسٹیبلٹی، اور استحکام دے سکتے ہیں، انشور یقینی بنا سکتے ہیں اسٹیبلٹی، استحکام اپنے ملک میں. از ٹو پریکٹس ٹالرنس، اگر ہم برداشت کا مظاہرہ کریں، یا رسپیکٹ فار ایچ ادر، اور ایک دوسرے کی عزت کریں. اور ایلس، اس کے علاوہ وی ٹو وڈ بیکم ایکسٹنکٹ، ہم بھی بجھ جائیں گے، ایکسٹنکٹ ختم ہو جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے. لائک ایکسٹنکٹ کریچرز، جیسے کہ پہلے بہت سی مخلوقیں ایکسٹنکٹ بجھ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. دا وارس کم ٹو این اینڈ سونر اور لیٹر، جنگیں تو ایک وقت پر ختم ہو ہی جانی ہوتی ہیں، جلدی یا بعد میں. بٹ دیر کانسیکوینسز لیو دا پرماننٹ مارکس، لیکن ان کے نتائج چھوڑ جاتے ہیں مستقل نشانیاں. اوور دا لائف آف دا پیپل، لوگوں کی زندگیوں کے اوپر. دا لائف آف پیپل گیٹس ٹاپسی ٹیوری، لوگوں کی زندگیاں ٹاپسی ٹیوری، الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں. بٹ دین دے گیٹ بیزی ان دیئر روٹین، پھر وہ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں. اینڈ دس دا لائف سرکل مووز آن، اور بس اس طرح سے زندگی کا سرکل جو ہے، چکر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تھینک یو ویری مچ، سی یو نیکسٹ ٹائم ان نیکسٹ ویڈیو. بائے بائے.